بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب جہاں پر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، وہیں پر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کی گئی، اور وہاں پر تمام کے تمام جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے، ملٹری کمان ہے، ٹاپ ملٹری کمان وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ وہاں پر موجود تھے، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے آج بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آج بھی عمران خان کے خلاف اور سابق جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اب خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہے، اصولاً تو خواجہ آصف کو یہ چاہیے تھا کہ اس صورتحال کے اوپر استعفیٰ دیتا، اس صورتحال کے اوپر ریزائن کرتا، اس صورتحال کے اوپر گھر چلا جاتا اور ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اندر باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتہ کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ یہ خواجہ آصف کے اوپر جملہ فیٹ بیٹھتا ہے کہ اس کو کیا پتہ کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ خالی کہہ دینے سے شرم حیا نہیں آتی، آپ اگر استعفیٰ دیتے پتہ لگتا تب کہ واقعی میں آپ نے شرمندگی کا اظہار کیا اور آپ نے استعفیٰ دیا۔ جو پاکستان کے اندر جو دفاع کے منسٹر ہیں، آپ کے پاس ملک دفاع کا ہوتا ہے، وزارت دفاع ہے، اور حالت یہ ہے کہ ملک کے اندر ہر روز حملے ہو رہے ہیں اور ان کا دفاع کرنے کے لیے وزیر دفاع دور دور تک نظر نہیں آتے، بلکہ دوسرا کیا کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے اوپر، سابق ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے اب جنرل باجوہ کا ذکر کیا گیا اور عمران خان کا ذکر کیا گیا ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر۔ دیکھیں یہ بات وہاں پر ان سے پوچھی کہ اینکر نے سوال کیا کہ خواجہ صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر تو آپ کا استعفیٰ بنتا ہے، اور خواجہ آصف نے پھر وہی والی بات کی، وہی ڈھٹائی پن کا اظہار کیا، مظاہرہ کیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ میرے چاہنے سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اینکر نے پھر بڑا زبردست قسم کا جواب دیا، جو پچھلے کافی دنوں سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اینکر نے کہا کہ آپ ہی تو مسئلے کی جڑ ہیں، آپ کی وجہ سے تو سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے تو یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر خواجہ آصف اس کے ریاکشن میں پھٹ پڑا۔ خواجہ آصف نے پھر ساری ذمہ داری کس کے اوپر ڈال دی؟ عمران خان اور سابق اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے، یہ یہاں ڈبیٹ شروع ہوتی ہے، اصل مسئلہ یہاں پر شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری کمان نے جو موجودہ صورتحال کی ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر ڈالی ہے کہ گورنمنٹ ان تمام کے تمام واقعات کی ذمہ دار ہے، گورنمنٹ ان کو روکنے میں ناکام ہے، گورنمنٹ کی جانب سے یہ واقعات نہیں روکے جا رہے، گورنمنٹ ان واقعات کو روکنے میں مکمل طور پر ایک فیلئر گورنمنٹ ثابت ہوئی ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے، دوسرا یہ کہا کہ اگر یہ ذمہ داری گورنمنٹ نہیں لیتی، حکومت وقت نہیں لیتی، تو ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی جا رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، انٹیلیجنس کی ایجنسیوں کے اوپر ڈالی جا رہی ہے کہ وہ ذمہ دار ہے۔ تو اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ذمہ داری لینا، ہمارا کام ہے آپریشن کرنا۔ آپریشن دیکھیں ہم نے کر کے دکھا لیا۔ جعفر ایکسپریس کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے، وہاں پر ہاسٹیج سچویشن بنائی جاتی ہے، تو پاکستان کی جو فورسز ہیں وہاں پر جاتی ہیں، آپریشن کرتی ہیں، اور پورا علاقہ اور پورا جو جائے وہ کنواں ہے اس کو کلیئر کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ آپ ذمہ داری لیں، کیونکہ ان کا کام بنتا تھا اور اصولاً بنتا بھی ان کا کام ہے حکومت کا۔ پچھلے 2.5 سال سے کیا یہ سوئے ہوئے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ افغانستان کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، افغانستان کے ساتھ کس طریقے سے معاملات کو چلانا ہے، افغانستان کو کس طریقے سے اپنے ساتھ ملانا ہے تاکہ افغانستان کی سرزمین انڈیا استعمال نہ کر سکے۔ آج یہ افغانستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، افغانستان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، تو اب افغانستان کیا ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا؟ اب نہیں کرے گا۔ انہوں نے اتنا بڑا محاذ کھول دیا، اتنا بڑا کھاتہ کھول دیا افغانستان کے خلاف۔ اب افغانستان ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، افغانستان ان کے ساتھ اب کسی صورت بھی بات چیت نہیں کرے گا۔ یہ ان کو سمجھنا چاہیے، اب ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کتنی خطرناک صورتحال کے اندر پھنس چکے ہیں۔ تو وزیر دفاع نے بجائے اس کے کہ وہاں پر یہ جاتے، وزیر خارجہ جاتے، وزیر دفاع جاتے، باقی ان کی جو پوری گورنمنٹ ہے وہ جاتی اور افغانستان کے ساتھ بات چیت کرتی، انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی اور اپنے اللہ تللے دورے، یاشیاں، مرات، سرکاری دورے، کھاتے کھلے ہوتے ہیں، اور اس طرف ان لوگوں نے دھیان نہیں دیا، فوکس نہیں کیا۔ اب یہ ذمہ داری کس کے اوپر ڈال رہے ہیں؟ سابق اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے اوپر۔ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے یہ پالیسی اپنائی تھی، عمران خان اور جنرل باجوہ کی جانب سے پالیسی اپنائی گئی کہ انہوں نے طالبان کو یہاں پر ری سیٹل کرنا تھا، انہوں نے طالبان کو یہاں پر بلانا تھا،
طالبان کو یہاں پر سیٹل کرنا تھا، جس کی وجہ سے طالبان یہاں پر آئے ہیں اور آج وہ حملے کر رہے ہیں۔ جنرل باجوہ نے چند دن پہلے اس معاملے کو کلیئر کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وزیر دفاع پاس نہیں آ رہا، اور نہ ہی یہ گورنمنٹ کے منسٹر اور وزیر مشیر باز آ رہے ہیں اس بات کو کرنے سے کہ جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ یہ ہماری پالیسی نہیں تھی، ہم نے پالیسی ضرور بنائی تھی، ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تھا، فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تھی، اور یہ عمران خان کے جانے کے بعد، عمران خان کی حکومت کے بعد یہ معاملہ رک گیا تھا، جس کی وجہ سے جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ ہماری پالیسی ہے ہی نہیں۔ ایک تو اس نے کلیئر کر دیا، اب جنرل باجوہ نے ایک قسم کی کلین چٹ دے دی ہے عمران خان کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، سابق اسٹیبلشمنٹ کو، تو اب ان کے پاس کوئی موقع نہیں رہتا، ان کے پاس کوئی اب موقع چانس نہیں ہے کہ یہ عمران خان یا سابق اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملے کے اندر لے کر آئیں اور ان کو رگڑیں اور ذمہ داری یا تو خود لیں یا پھر ریزائن کریں اور گھر جائیں، اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں۔ اب یہ جو بات کی جا رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کا جواب دیا ہے، یہ جب سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر یہ بات کی گئی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری کمانڈ نے ان کو کہا ہے کہ آپ ایک تو یہ کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ آج اگر پالیسی اپنائی جا رہی ہے تو کیا آج یہ حکومت اس چیز کو اون کرے گی؟ حکومت کی جانب سے تو آج ان واقعات کی ذمہ داری نہیں لی جا رہی، تو جو پالیسی بنائی جائے گی اس کو کیسے اون کرے گی؟ اصل میں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایشو کیا ہے۔ یہ جو دہشت گردی کا اتنا کمپلیکس قسم کا، اتنا کمپلیکیٹڈ قسم کا ایشو ہے، ان کو اندازہ نہیں اس بات کا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اور اس میں سے نکلنا کیسے۔ یہ گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس کی بات ہی نہیں ہے کہ عمران خان تھا جو عالمی سطح کے اوپر بھی بڑے زبردست طریقے سے اس کو ڈیل کرتا رہا، پاکستان کے اندر بھی اس نے ڈیل کیا، باقی یہ گورنمنٹ تو جانتی نہیں۔ گورنمنٹ صرف اسی طرح کے الزامات کے اندر کہ یہ اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دو، اس کے اوپر ڈال دو، اس کے اوپر ڈال دو، یہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے، یعنی کوئی کام ان لوگوں نے اپنے تعین نہیں کیا اور اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر بڑی غصے کا اظہار کیا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس کے اوپر بڑے غصے کا اظہار کیا گیا اور اس کے اوپر بڑے شدید آگ بگولا ہے کہ آپ کی جانب سے صرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، نہ آپ اس کو اون کرتے ہیں، نہ اس کا حل نکالتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی سلوشن موجود ہے، اور پچھلے 10-15 دن سے جب سے یہ واقعات ہو رہے ہیں گورنمنٹ مکمل طور پر منظر سے غائب ہے، مکمل طور پر کہیں نظر نہیں آ رہی، نہ میڈیا کے اندر، نہ دہشت گردوں کو جواب دینے کے لیے، نہ انڈیا کو جواب دینے کے لیے، اور نہ ہی اپنا اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا دفاع کرنے کے لیے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔